اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم اب تک کی زندگی گناہوں میں نافرمانیوں میں گزری ہے، پروردگار عالم تیری نعمتیں اے اللہ ہم پر برستی رہی، تیری رحمتیں برستی رہی، پروردگار عالم ہم تیری رحمتوں سے تیری نعمتوں سے اے اللہ شرابور اور مالا مال ہوتے رہے، پروردگار عالم پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں۔ پروردگار عالم تیرا دیا کھاتے رہے، تیرا دیا پیتے رہے، تیرا دیا پہنتے رہے، برتتے اور استعمال کرتے رہے، اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے۔ پروردگار عالم تو کتنا کریم ہے کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں ہمارے برے اعمال تجھ تک پہنچتے رہے، انہی فرشتوں کے ذریعے آپ ہم کو رزق عطا کرتے رہے۔ پروردگار عالم آپ نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اے اللہ دین اسلام عطا کیا، قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا کی، اے اللہ جو تیرا کلام بھی ہے تیری کتاب بھی ہے، اے اللہ اپنے محبوب نبی آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ پروردگار عالم ہم نے تو یہ نعمتیں آپ سے مانگی بھی نہیں تھی، بے مانگے آپ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، اے اللہ تیرا کرم اور احسان ہے، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جانے انجانے میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ آپ نے عطا کیا، پروردگار عالم تیرا کرم اور احسان ہے، اے اللہ تو نے روزوں کی نعمت عطا کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، قرآن کریم کو اے اللہ نمازوں میں پڑھنے کا اور سننے کا موقع عطا کیا، اے اللہ تیرا یہ احسان و کرم ہے، اے اللہ تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا اور تیری توفیق کے بغیر تو کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اے اللہ یہ تیرا احسان اور کرم ہے، اے اللہ تو نے روزے بھی رکھوائے، اے اللہ تو نے تلاوت بھی کروائی، تراویح میں قرآن پاک سنانے اور سننے کا موقع عطا کیا۔ پروردگار عالم جن حفاظ کرام نے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اے اللہ تراویح میں قرآن پاک سنایا ہے، اے اللہ جتنے اہل ایمان نے تراویح میں قرآن پاک سنا ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما لے، اے اللہ قرآن کریم تیرا کلام ہے، اس کے پڑھنے کا اچھوں سے حق ادا نہیں ہو سکتا، پروردگار عالم جیسا بھی پڑھا گیا تیرا کرم ہے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ اسے قبول فرما لے، اے اللہ اسے قبول فرما لے۔ تیرا کلام اے اللہ مصلی پر کھڑے ہو کر کے پڑھنا اے اللہ تیرے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اے اللہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ تیرا احسان و کرم ہے، پروردگار عالم اسے شرف قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری نجات کا سبب بنا دے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی رفاقت عطا فرما، اچھے اعمال
اعمال کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم، اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، اے اللہ بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، منہ کا نوالا دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، اپنی خواہشات کو ہمارے لیے قربان کر دیا، اپنی چاہتوں کو ہمارے لیے قربان کر دیا، ہماری بہتری کے لیے جو کچھ ان سے بن سکا انہوں نے کیا۔ پروردگار عالم جب نہ کر سکے تو تڑپ تڑپ کر کے روئے، بچوں کی ضد پوری نہ کر سکے تو ماں باپ اکیلے میں روتے تھے۔ پروردگار عالم ہمارے راحت کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگ کر ہمیں سنبھالا۔ پروردگار عالم آج وہ آپ کی جوار رحمت میں جا چکے، اے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنے ماں باپ کی وہ خدمت نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا، اے اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے تیز آواز میں بات کر لی، اپنے ماں باپ کو کبھی جھڑک دیا، اپنے ماں باپ کو پلٹ کر کے جواب دیا، پروردگار عالم ان کا دل دکھا لیکن مجبور تھے، کچھ کہہ نہ سکے۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمتوں سے وافر حصہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں تلافی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جن کے ماں باپ بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، عافیت اور صحت عطا فرما، اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے ماں باپ کی اے اللہ خدمت کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار بنا، پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اہل خاندان کی مغفرت فرما، اے اللہ جو ایمان والے اے اللہ اس دنیا سے جا چکے ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، جنہوں نے خیر کے دو بول بولے، اے اللہ جنہوں نے کبھی ہماری بھلائی کے لیے ہماری بہتری کے لیے سوچا، پروردگار عالم ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ کتنے لوگ بستر پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں،
نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے، پروردگار عالم تیری طرف سے شفا اور صحت کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بے شک تیری نعمت ہے اے اللہ، لیکن ہم کمزور ہیں اے اللہ، اس نعمت کا تحمل نہیں کر سکتے۔ پروردگار عالم بیماری کی صحت کو اے اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے اے اللہ، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ پروردگار عالم آپ نے ایمان عطا کیا اے اللہ، آپ نے اسلام عطا کیا اے اللہ، آپ نے نمازوں کی توفیق عطا کی۔ پروردگار عالم آپ نے صحت، عافیت، سلامتی اور تندرستی عطا کی اے اللہ، آپ نے ضروریات کا تکفل فرمایا اے اللہ، کبھی آپ نے بھوکا نہیں سلایا اے اللہ، کبھی ضرورتیں پوری ہونے سے رہ گئی ہو ایسا بھی نہیں ہے اے اللہ، ساری ضرورتیں آپ نے ہمیشہ پوری کی ہے اے اللہ، آپ رب ہیں، پوری کائنات کے رب ہیں اے اللہ، ساری ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں اے اللہ، آج تک آپ نے ضروریات کا تکفل فرمایا ہے اے اللہ، آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما اے اللہ، آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما اے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ، کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ، اپنی محتاجگی میں رکھ کر کے اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نجات عطا فرما اے اللہ، اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما اے اللہ، اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما، اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما اے اللہ، آج تک آپ نے جس طرح مدد اور نصرت فرمائی ہے اے اللہ، آئندہ بھی مدد اور نصرت فرمانے کے فیصلے فرما اے اللہ، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما اے اللہ، جو لوگ اپنی اولادوں سے پریشان ہیں اے اللہ، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ، جن کی اولادیں گمراہی اور تباہی کے راستے پر ہیں، پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرما اے اللہ، بے راہ رو اور گمراہ اولادوں کو اے اللہ ہدایت کاملہ عطا فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اے اللہ، دنیا میں عزت اور نیک نامی کا ذریعہ بنا اور کل قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا اے اللہ، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما اے اللہ، کتنے تیرے بندے ہیں اے اللہ، ضرورت کے موقع پر جب انتظام نہیں ہو سکا تو قرض لینا پڑا اے اللہ، آج وہ قرض ادا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ، اسباب پیدا فرما دے اے اللہ، اسباب پیدا فرما دے اے اللہ، اسباب پیدا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما دے اے اللہ، اپنے خزانے غیب سے تکفل فرما دے اے اللہ، ہم میں کتنے ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اے اللہ، کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں اے اللہ، کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے، سر پر چھت بھی نہیں ہے، پروردگار عالم ایسے بے گھر لوگوں کو گھر عطا فرما، بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا فرما، بے آسرا لوگوں کو اے اللہ آسرا عطا فرما اے اللہ، جن کی اولادیں اے اللہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو اے اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما اے اللہ، ان کو اچھے رشتے عطا فرما اے اللہ، نکاح کے کاموں کو آسان فرما، پروردگار عالم انہیں شاد اور آباد فرما اے اللہ، کتنے سرپرست اور کتنے ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے منتظر ہیں اے اللہ، انہیں اچھا رشتہ عطا فرما دے، انہیں چین و سکون کی دولت عطا فرما دے، ان کی بے چینیوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے، پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرنے کے فیصلے فرما اے اللہ، اے اللہ، اس
دنیا میں اہل ایمان جہاں کہیں ہے اے اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اے اللہ تیرے ایمان تیرے نام لینے لے والوں اے اللہ آج مارے جا رہے ہیں، اے اللہ تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، اے اللہ انہیں اجاڑ دیا گیا، اے اللہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، اے اللہ تیرا نام لینے کی اے اللہ انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، اے اللہ کوئی ان کی دستگیری کرنے والا نہیں، اے اللہ کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ کفر کی تمام طاقتیں متحد ہو گئی ہیں، اہل ایمان مجبور ہے، خاموش ہے، اے اللہ مدد کرنا بھی چاہتے ہیں تو مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم یہ بے بسی اور بے کسی دور فرما دے، اے اللہ یہ بے بسی اور بے کسی دور فرما دے، اے اللہ اہل فلسطین اہل ایمان کی مدد فرما، انہیں آباد فرما، انہیں شاد فرما، اے اللہ ان کی تباہی و بربادی کا بہترین بدل عطا فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اے اللہ خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ روزوں کے ساتھ وہ گزار رہے ہیں، اے اللہ افطاری کے لیے دسترخوان پر کچھ بھی نہیں ہوتا، پروردگار عالم روزہ تو ان کا ہی روزہ ہے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما، اے اللہ اپنی نصرت خاصہ سے انہیں مالا مال فرما، اے اللہ یہود غاصبین کو تباہ و برباد فرما، اور جس طرح انہوں نے اہل ایمان کو تباہ و برباد کیا ہے اے اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرما، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، اسباب اور وسائل سے محروم فرما، اے اللہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اے اللہ جاننے کے باوجود کہ یہ ظالم ہیں ان کا تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اے اللہ انہیں گن گن کر چن چن کر کے تباہ و برباد فرما، اے اللہ جس طرح آپ نے ماضی میں قوم عاد اور سمود اور نافرمان قوموں کو تباہ و برباد کیا، اے اللہ ان کو بھی اسی طرح تباہ و برباد فرما، نافرمانوں پر جس طرح عذاب نازل کیا اے اللہ ان کو بھی اے اللہ ان پر بھی اپنا عذاب نازل فرما، پروردگار عالم ان میں پھوٹ پیدا فرما، ان کی صفوں میں انتشار پیدا فرما، انہیں بے ہمت فرما، ان کے دلوں میں خوف اور بزدلی پیدا فرما، پروردگار عالم اہل فلسطین نے اے اللہ قبلہ اول کے لیے جس طرح کی قربانیاں 50 سال سے دیتے آ رہے ہیں اے اللہ ان کی قربانیوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ ہمارا یہ ملک اور ہمارا یہ دیش اے اللہ حالات آپ بخوبی جانتے ہیں، اے اللہ اہل ایمان پر مسلمانوں پر حالات ہیں، اے اللہ یہ ہماری نافرمانیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، پروردگار عالم ہمیں اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، اے اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرما، اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما، اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اے اللہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ اپنے فرائض اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، اے اللہ گناہوں سے نافرمانیوں سے اے اللہ کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ بے شمار نعمتیں آپ نے بے مانگے عطا کی ہیں، اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ رمضان المبارک کی ساعت ہے، پروردگار عالم
رمضان میں تو بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اے اللہ دعاؤں میں شرکت کو قبول فرما لے، اے اللہ جو مانگا ہے اے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرما۔ پروردگار عالم جن لوگوں نے اے اللہ اس مسجد کی تعمیر میں، اے اللہ اس مسجد کی محراب اور منبر کو آباد کرنے میں، اے اللہ اس مسجد کی اے اللہ باطنی آبادی کی فکر کی اور آبادی کرتے رہے، اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ پورے ہندوستان میں، پورے عالم میں مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، اے اللہ اوقاف کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اوقاف کی ملکیت کو آج چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے اللہ جن لوگوں نے تیرے نام پر زمینیں وقف کی، اے اللہ تیری رضا کے لیے اے اللہ اپنی جائیدادیں وقف کی، اے اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرما لے، اور تا قیام قیامت اے اللہ ان اوقاف کی حفاظت فرما اور اوقاف کے مقاصد کو پورا فرما۔ پوری دنیا میں اے اللہ جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم حفاظ کرام کی، علماء کرام کی، مفتیان اعظام کی، اور پروردگار عالم مسلمانوں کے مابین اے اللہ شریعت اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کرنے والے قضات کی حفاظت فرما، ان کی جان مال میں برکت عطا فرما، انہیں غنا کی دولت عطا فرما، انہیں اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ساری ضروریات پوری فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے دین کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، جو تیرے دین کو عام کرنے کی اور تیرے دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان علماء کرام کی، حفاظ کرام کی، اے اللہ قضات کی اور مفتیان کرام کی ہمیں سچی محبت عطا فرما، ان کا احترام عطا فرما۔ اے اللہ دین کی اور دین والوں کی بے احترامی اور بے اکرامی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کا سرمایہ دیا، اے اللہ مرتے دم تک اسے باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم یہ نعمت ہے آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے، اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ ہماری شکر گزاری کو قبول فرما لے، اے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما، اے اللہ محرومیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، نفس اور شیطان کے فتنوں سے، اے اللہ دوست و نما دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین کامل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خداموں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں میں اپنے دین کے داعی، دین کے سپاہی پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ حفظ قرآن پاک کی دولت عطا فرما، اپنے علم سے مالا مال فرما، اپنے دین کا خادم بنا، اے اللہ اپنے علوم سے اے اللہ مالا مال فرما، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو وجاہت عطا فرما، اے اللہ کرامت عطا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قرض سے، مرض سے، کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے، محرومیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے غضب اور اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم
جب تک زندگی دے ایمان و اسلام پر زندگی دے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ قبر کی زندگی اے اللہ آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اے اللہ منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، اے اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اے اللہ اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اے اللہ ہمارے دامن میں ایسا تو کوئی عمل نہیں ہے جس پر ہمیں جنت ملے اور وہ بھی جنت الفردوس ملے۔ پروردگار عالم صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، اے اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے، اے اللہ صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، جنت میں اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا کی تنگی سے، فقر اور محتاجگی سے، اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے، بے راہ روی اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم تیرے نیک بندوں نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا ہے اے اللہ ہم ان سے زیادہ محتاج ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ ان فتنوں کے زمانے میں اے اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما۔ پروردگار عالم آج اس وقت جو لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی دعا میں شریک ہیں اور اپنا دامن اپنا آنچل پھیلائے ہوئے ہیں، بڑی آس اور امیدوں کے ساتھ آئے ہیں۔ پروردگار عالم سب کی مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری نہ صحیح، ہماری حاضری نہ صحیح، ہماری ماں اور بہنوں کی حاضری قبول فرما لے، بہنوں بیٹیوں کی حاضری قبول فرما لے۔ جب دنیا میں آدمی کسی کا مجرم اور گنہگار ہوتا ہے اور معافی کی کوئی شکل نہیں ہوتی تو اس کے گھر کی، خاندان کی عورتیں اے اللہ معافی طلب کرنے کے لیے ان کے در پر جاتی ہیں۔ اے اللہ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اے اللہ تیرے در پر اپنا دامن پھیلا کر کے اے اللہ اپنا دوپٹہ پسار کر کے اے اللہ تجھ سے رحمت کی بھیک مانگ رہی، اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہی، اے اللہ تجھ سے عافیت اور سلامتی مانگ رہی ہے، اے اللہ تجھ سے رزق کی کشادگی اور فراخی مانگ رہی ہے، اے اللہ گھر کا چین اور سکون مانگ رہی ہے۔ پروردگار عالم اولاد کے لیے بھلائی اور خیر مانگ رہی ہے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کی نہ صحیح اپنے اس کمزور مخلوق کی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے پھیلے ہوئے دامن کو بھر دے، ان کے پھیلائے ہوئے آنچل کو نعمتوں سے بھر دے، اپنی رحمت اور مغفرت سے بھر دے۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی آئے ہیں، اے اللہ ان کی معصومی پر رحم فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، اے اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، اے اللہ ان کے بڑھاپے پر رحم فرما دے، اے اللہ مغفرت تامہ عطا فرما دے، رحمت تامہ عطا فرما دے، ہدایت کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو کچھ مانگا اپنی حاجت اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، اے اللہ کل کیا ہوگا ہمیں
پتہ نہیں۔ پروردگار عالم ہماری کل کی جو ضرورت ہے دنیا کی اور آخرت کی، اے اللہ ہم نہ مان سکے، اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری ضروریات کیا ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جس طرح آج تک بے مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں دنیا اور آخرت کی اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دے۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی آل اولاد کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ علماء کرام، مفسرین اعظام، محدثین اعظام اور دین کے دعات اور علم بردار، دین کے خدام، اے اللہ سب پر رحم فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، تا دم حیات اے اللہ نیکی کے کاموں سے اے اللہ وابستہ رکھنے کے فیصلے فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔